پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم پر گفتگو ہوتی ہے، ہمارے ملک کے جید علماء گفتگو فرماتے ہیں اور بتاتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں کہ محض تلاوت آیات کافی نہیں ہے۔ تلاوت آیات ان کا اپنا اجر ہے، اپنا ایک ثواب ہے۔ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے تلاوت کرتے ہوئے بھی اور جب ہم تلاوت کو سنتے ہیں اس وقت بھی۔ لیکن قرآن کریم کا جو پیغام ہے انسانیت کے لیے، ان آیات کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں؟ اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ اللہ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے؟ ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم کی ان آیات کے مطالب ہم پر واضح کر دیتے ہیں۔ ہم میں سے بیشتر کی زبان عربی نہیں ہے۔ ہم اپنے علماء کے جتنے بھی شکر گزار ہو جائیں کم ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو پورا کر دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ زمر کی آیت نمبر 67 کے حوالے سے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے بات کریں گے اور سیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ اکبر۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر اس طرح نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ کس سے مخاطبت ہو رہی ہے؟ کفار سے، مشرکین سے۔ بتوں کو پوجتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان بتوں کو اللہ کے برابر نعوذ باللہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ اللہ کی قدر یہ نہیں کر رہے۔ اس کا مفہوم، اس کا کینوس بہت بڑا ہے۔ سمپل سوال ہم یہ رکھیں گے کہ کیا اللہ کی قدر ہم کر رہے ہیں؟ اور کیا قدر کے لیے، قدر کرنے کے لیے اللہ کی معرفت ضروری ہے؟ ہمیں معلوم تو ہو کہ ہمارا معبود ہے کون، ہم اس کی صفات کو جان سکیں اور اس کے ساتھ رہنا شروع کریں، ہم اللہ کو اللہ سے مانگ سکیں۔ کیا ہم اللہ کی قدر کر رہے ہیں؟ ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے دن پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ انسانی جو اوصاف ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ اللہ کا ہاتھ، اللہ کی مٹھی۔ قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ کے اعضاء بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے اعضاء کیوں بیان کرتا ہے؟ کیا بات کو سمجھانے کے لیے یہ بھی ہم اپنے معزز مہمان کی خدمت میں سوال رکھیں گے۔ صرف یہی نہیں بلکہ آسمان اس کے سیدھے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس طرح یہ آیت مکمل ہوتی ہے۔ ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ جو بنیادی مضامین ہیں، بنیادی نکات ہیں، ان کی تشریح وہ فرمائیں گے محترم مفتی فضل سبحان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی فضل سبحان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، ایک مقبول اور محبوب نام، تشریف لاتے ہیں ہمارے پروگرام میں بھی اور ہمیں قرآن کریم کا علم دیتے ہیں۔ مفتی فضل سبحان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ زمر اور آیت نمبر 67۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله العظیم۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دست راست میں لپٹے ہوں گے۔ پاک و بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم مفتی فضل سبحان صاحب کی خدمت میں۔ کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت مسیح علیہ السلام کی مثال کس پیغمبر سے دی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ یہ کل کے پوچھے گئے سوال کا صحیح جواب۔ آج کے سوال نوٹ فرما لیجئے۔ فتح مکہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کا گورنر کن صحابی کو مقرر کیا تھا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت عتب بن اسد رضی اللہ تعالی عنہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213400980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ سرکار والا ارشاد فرمائیے، ما قدر اللہ حق قدرہ۔ انہوں نے اللہ کی قدر اس طرح کی ہی نہیں جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ شان نزول کیا ہے؟ ارشاد۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن کریم کی ہر آیت، ہر جملہ، ہر لفظ، ہر حرف، بلکہ ہر نکتہ ہی اعجاز سے، فصاحت اور بلاغت سے پر ہیں۔ لیکن قرآن کریم کی بعض آیات ایسی ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرماتے ہوئے یا اس کی تشریح فرماتے ہوئے بہت زیادہ تاکید فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ان آیات میں سے یہ بھی وہ آیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ممبر پر اس کو بیان فرمایا تو فرمایا ممبر گویا کہ ہلنے لگا۔ اس کی عظمت اور کبریائی اور بڑائی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ یعنی ایک خاص انداز اختیار فرمایا تھا۔ جیسے اس آیت میں ہے وما قدر اللہ حق قدری، کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ حق تھا۔ اس سے ملتا جلتا مضمون ہے اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اسی سے ملتا جلتا مضمون ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ اس سے ملتی جلتی حدیث پاک ہے کہ فرمایا اللہ سے ایسے حیا کرو جیسے حیا کا حق ہے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ حیا کا جو حق ہے اس سے کیا مراد؟ تو ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اس کے ضمن میں ایک جملہ لکھا اللہ یرا کا مولا کا حیث نہا کا۔ آپ اپنے انٹرو میں بھی اس کو بتا چکے ہیں کہ تمہارا مولا تمہیں وہاں نہ دیکھے جہاں سے روکا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس آیت کا جو شان نزول ہے تو اکثر مفسرین نے یہ لکھا کہ اس سے مشرکین مراد ہیں، چونکہ مشرکین نے جب شرک کیا اور غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اور یہ شرک ان شرک لظلم عظیم، کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے،
تو یہاں پر انہوں نے ناقدری کی۔ اگرچہ ضمناً اس سے یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ وہ مسلمان جو اللہ کی عبادت کما حقہ ادا نہیں کرتے، اللہ کی معرفت پورے طریقے پر انہیں حاصل نہیں ہے، احکامات الہیہ کا نفاذ ان کی زندگی میں نظر نہیں آ رہا، تو وہ لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اب بعض مفسرین نے لکھا، ایک روایت کو پیش کیا ہے کہ ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، صلی اللہ علیہ وسلم، یا کچھ مشرکین بھی ان کے ساتھ تھے۔ اکثر جو مشرکین سوال کرتے یہود کی ایما پر کیا کرتے تھے، اور وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشت، کہ بقول آپ مسلمانوں کے، آپ نبی کے، کہ اللہ نے ساری کائنات اور مخلوق کو پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، اور آپ انتہائی جلال میں آئے، یہاں تک کہ جبرائیل امین کو آنا پڑا اور تسلی دینی پڑی، اور فرمایا کہ جواب دیجئے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ اپنے رب کے اوصاف تو بیان کیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سوال سے زیادہ غصہ اس سوال پر آیا، پھر جبرائیل امین وحی لے کر آئے، آپ کو تسلی دی، اور پھر جواب میں یہ آیت بتائی کہ ان سے کہیے وما قدر اللہ حق قدری، اس کی صفات پوچھتے ہو، والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اس کی قدرت تو یہ ہے کہ ساری زمینیں اس کی مٹھی میں ہیں، اور سارے آسمان لپیٹ کر اس کے دائیں ہاتھ میں آ جائیں گے۔ اور بعض مفسرین نے جو دوسری روایت پیش کی کہ زمین اور آسمان اس انگلی پر، زمینیں اس انگلی پر، اور پہاڑ اور درخت اور احجار اور اشجار اس انگلی پر، تو اس اللہ کی قدرت کا تم پوچھتے ہو۔ القادر علی کل شیء، ہر چیز پر قادر ہیں، المالک لکل شیء، ہر چیز کا مالک ہیں، کل شیء تحت قہرہ و قدرتہ، ہر چیز اس کے قہر اور قدرت میں ہے، تو تم اس کے اوصاف پوچھتے ہو، یہ ساری کائنات اس کے اشاروں سے چل رہی ہے، وہ متصرف الامور ہیں۔ گویا کہ اس آیت میں بہت بہترین جواب بھی دیا گیا، اور اللہ کی عظمت اور کبریائی کا جو سب سے احسن انداز ہو سکتا تھا وہ اس آیت میں بیان کیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلا حصہ آپ نے بیان فرما دیا، اب سوالات بہت سارے اٹھتے ہیں، اس جانب آپ نے گفتگو بھی فرمائی ما قدر اللہ حق قدر ہی کے حوالے سے، شان نزول وہ بھی آپ نے بیان فرما دیا۔ اب پہلا سوال میرا اس ذیل میں یہ ہے کہ اللہ کا حق ادا کرنا، اللہ کی قدر کرنا اس طرح جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، وہ بھی آپ نے اشارہ فرما دیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اب یہاں اللہ بیان فرما رہا ہے کہ تم اللہ کی قدر کرو اس طرح جس تم نے کی نہیں، کہ جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے۔ پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جب تک تصور خدا مجھ پر واضح نہیں ہوگا، میرے معبود کا مجھ سے تعارف نہیں ہوگا، میں کس کے آگے سجدہ کر رہا ہوں یا مکمل سپردگی کس کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو کیا اللہ کی قدر کرنے کا حق پورا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، بالکل بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ جب تک معرفت تام نہیں ہوتی تو بندگی کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اور معرفت بتلانے کے بہت سے اسلوب ہوتے ہیں۔ ٹھیک، ایک اس میں سے اسلوب یہ ہے کہ یعنی یہ ساری کائنات جی، اس کے ایک کن کہنے کے انتظار میں ہے۔ مفسرین نے تو یہاں تک لکھا کہ یہ بھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے کن کہا،
اس کے تو ارادے کا اور چاہنے کا نام بھی وجود ہے۔ ٹھیک، اس آیت کے ضمن میں فرمایا کہ جب میدان محشر ہوگا، اور یہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ معرفت اور تعارف پورا ہو جائے، ٹھیک، تو اس وقت جب اللہ کریم سارے آسمانوں کو ایک انگلی پر اور زمینوں کو دوسری انگلی پر اور پہاڑ اور درختوں کو تیسری انگلی پر، اور فرمایا کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا مسکرائے بھی کہ جب یہ ساری چیزیں ہوگی تو آخر میں اللہ پاک خود اپنا تعارف کرائیں گے کہ انا الملک، انا الجبار، انا المتکبر، اور بعض روایت میں انا العزیز اور انا الکریم، کہ میں بادشاہ ہوں، میں بہت کبریائی کا حامل ہوں، میں زبردست اور میں کرم والا ہوں۔ این الملوک، این الجبارون، این المتکبرون۔ آج وہ تکبر کرنے والے کہاں چلے گئے؟ ٹھیک، وہ بادشاہت کے دعوے کرنے والے کہاں رہ گئے؟ وہ اپنے اونچے نسب حسب نسب پر گھمنڈ کرنے والے آج نظر نہیں آ رہے ہیں۔ وہ اپنی ڈگریوں پر ناز کرنے والے وہ کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ تو قرآن کریم کی ایک آیت میں بھی ہے کہ وہ سوال اس انداز سے ہوگا لمن الملک اليوم، کہ آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ اب ظاہر ہے کہ سناٹا طاری ہو جائے گا، کوئی جواب نہیں آئے گا، پھر خود ہی اللہ جواب دیں گے للہ الواحد القہار، وہ اللہ جو ایک ہے اور جو قہر والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ میں وہ اللہ ہوں یولج اللیل فی النہار، جو رات کو دن میں داخل کرتا ہوں، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں۔ اور سورہ یاسین میں فرمایا کہ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، میرا نظم اور نظام ایسا ہے کہ یہ رات دن سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یحیی و یمید، وہ زندہ بھی کرتا ہے، وہ مارتا بھی ہے۔ مخرج الحی من المیت، وہ مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو نکالتا بھی ہے۔ فالق الحب والنوا، وہ دانے اور گٹلیوں کو توڑ کر اور پھاڑ کر اس سے دانے اور کومپل اور پودے اور فصلیں اور سبزیاں اور میوے اگاتا ہے۔ وہ اللہ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ تم آہستہ بات کرو، تم زور سے بات کرو، تم رات کی تاریکی میں چلو، تم دن کو کھلے عام چلو، اس کے لیے سب برابر ہیں۔ یعلم السر واخفی، وہ کھلی اور چھپی چیزوں کو جانتا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، تم اندر کی بات ظاہر کرو یا چھپائے رکھو، وہ تمہارا محاسبہ کرے گا۔ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے بھید جاننے والا ہے۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب ایک چیونٹی کو پتھر سے اور دوسرے پتھر سے توڑ کر نکالا جاتا ہے تو اس کی زبان پر کیا جملہ تھا؟ سبحان من یرانی ویعلم مکانی ویسمع کلامی، کہ وہ اللہ پاک ہیں جو مجھے ان اندھیروں میں دیکھ رہا ہے، میری بات کو سن رہا ہے، میرا ٹھکانہ جانتا ہے۔ وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي، اور مجھے رزق بھی دیتا ہے اور مجھے ان لاکھوں کروڑوں مخلوقات میں مجھے بھولتا نہیں ہے۔ تو وہ اللہ یعنی جو رات کی تنہائی میں چلنے والی چیونٹی کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، تو اس اللہ کا تعارف اس آیت میں بتا دیا گیا خلاصتاً کہ یہ پوری کائنات زمین اور آسمان اس کی مٹھی میں یعنی اس کی قدرت میں ہے۔ مفسرین نے یہاں پر یہ جملہ بھی لکھا کہ یہ جو اللہ کی مٹھی میں ہے، یہ اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ آیا یہ حقیقی معنی پر محمول ہوگا یا یہ مجازی معنی پر تمثیل پر محمول ہوگا؟ تو متقدمین نے تو کہا حقیقی معنی مراد ہے، لیکن وہ جو اللہ کے اعضاء ہیں ما یلیق بشانہ، جو اس کی شان کے مناسب، لیکن متاخرین نے لکھا یہاں مجازی اور تمثیلی معنی مراد ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں میری مٹھی میں ہے، یعنی میری دسترس میں ہے، میرے قابو میں ہے، میرے کنٹرول میں ہے، حقیقت میں وہ مٹھی میں نہیں ہوتا۔ اسی طرح یمین کا اطلاق بھی قوت اور طاقت کے اوپر کیا جائے گا۔ تو وما قدر اللہ حق قدرہ عظمتہ الباہرہ
قدرتہ القاہرہ، اس کی عظمت بہت زیادہ وسیع اور اس کی قدرت بہت زیادہ مضبوط ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنا کیا بندے کے بس میں ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں یہ سوال یہ رکھا تھا اور میں چاہتا ہوں کہ اس پر گفتگو آپ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بغیر کیا اس کی عبادت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بغیر کیا ہم حق ادا کر سکتے ہیں بندگی کا؟ اگر ہم نہیں کر رہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ اور کیا اللہ تعالیٰ کو ہم سے یہ مطلوب ہے کہ ہمیں اس کی معرفت ہو؟ پورے قرآن کریم میں کہیں نظر نہیں آئی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہو کہ بندہ مجھے پہچانے۔ سمعنا و اطعنا، سماعت کرو میرے انبیاء جو احکام لائیں۔ انبیاء کے احکام نہیں ہیں، وہ میرے احکام ہیں، ان کو مانو۔ یہاں پر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، قرآن کریم کی آیت، چند علماء نے لیعرفون کہا، ان معنوں میں رکھا، اور اس میں علامہ اقبال بھی شامل ہیں، حالانکہ عالم دین کی حیثیت سے تو انہیں نہیں لیا جاتا، لیکن جب وہ بیان کرتے ہیں تو وہ بھی یہی بات کہتے ہیں۔ میرا سمپل سوال ہے آپ کی خدمت میں کہ یہ اگر لیعرفون کی بات بھی ہم لے لیں، عبادت مجھے اللہ کا عاشق بنا دیتی ہے لیکن مجھے اللہ کا عارف نہیں بناتی، تو اللہ کا عارف بننا کیا اللہ کو مطلوب بھی ہے یا نہیں؟ اور میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بغیر، یعنی اس کے صفاتی معاملات جو آپ نے بیان فرمائے، وہ حاکم ہے، خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، ملک ہے، قدوس ہے، 99 صفات بیان کی جاتی ہیں، تو مجھے معلوم تو ہو کہ یہ مجھے جو رزق دے رہا ہے وہ رزاق دے رہا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو معرفت کا تعلق ایک بندے کا کیا ہونا چاہیے اللہ سے؟ دیکھیں، یہ بات میں بہت اچھی طرح واضح کر چکا ہوں کہ اللہ کو یہ مطلوب ہے کہ بندہ مجھے پہچان لے۔ مطلوب ہے، بالکل مطلوب ہے۔ قرآن کریم کی کوئی آیت؟ میں اپنی بات پوری کروں۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جیسے بعض مفسرین نے لکھا لیعرفون، اس کے ضمن میں ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے یہ پسند کیا کہ لوگ مجھے پہچان لیں۔ اور پھر وہ طویل حدیث ہے، بعض محدثین نے اس کو ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کیا کہ اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کے دائیں پشت پر ہاتھ مارا، بہت سی مخلوق پیدا ہو گئی، بائیں پشت پر ہاتھ مارا، بہت سی مخلوق پیدا ہو گئی، دائیں طرف والے جو ہے وہ چمکتے چہروں والے تھے اور بائیں طرف والے سیاہ مسودہ چہروں والے تھے۔ فرمایا ان کو جنت کے لیے پیدا کیا، ان کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ اور پھر اس آیت کے شان ورود میں جب میں نے یہ بات عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی اور مشرکین آتے ہیں اور پہلا سوال اللہ کا کرتے ہیں کہ اللہ کا تعارف کیا ہے، اور دوسرا سوال اللہ کے اوصاف کا کرتے ہیں کہ اس کی اوصاف بیان کیجئے، تو اس کے جواب میں سورہ اخلاص اور اوصاف والے سوال کے جواب میں وما قدر اللہ حق قدری والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والی آیت ہیں کہ آپ ان کو بھی اوصاف بتلا دیجئے، مسلمانوں کو بھی اوصاف بتلا دیجئے۔ تو اوصاف اس کے بتلائے جاتے ہیں جس کی معرفت بتلانا مقصود ہوتی ہیں، اور یہ جتنی آیات لہو ملک السماواتی اور جو اوصاف میں نے اس سے پہلے بیان کیے وہ سب اللہ کے اوصاف ہیں، اور اوصاف سے معرفت حاصل ہوتی ہے، معرفت میں آسانی ہوتی ہے۔ ہم کسی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ بھائی فلاں آدمی کون ہے، تو پہلے اجمالی جواب دیا جاتا ہے کہ جی فلاں وہ ہیں، پھر وہ کیسے آدمی ہیں، پھر ان کی صفات کو، ان کے اوصاف کو، محاسن اور محامد اور خوبیوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک کی معرفت کے بغیر تو اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے مشرکین نے اگر اللہ کو صحیح پہچان لیا ہوتا
تو وہ شرک کیوں کرتے؟ وہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کیوں کرتے؟ اور وہ 360 بت مکے میں کیوں قائم کرتے اور نصب کرتے؟ اور وہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار کی نوبت کیوں پیش آتی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کو معرفت پوری حاصل نہیں تھی۔ اور یہ جو رہی بات کہ معرفت کیسے حاصل ہوگی، معرفت حاصل ہوگی اس کے کلام سے۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور ایسا کلام ہے نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کی، اس پر مہر ثبت کر دی گئی ہے۔ جتنا آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اتنی آپ کو اللہ کی معرفت صحیح حاصل ہوگی۔ یہ 2007 یا 8 کی ایک رپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت یورپ کنٹریز کے اندر جو مسلمان ہونے والوں کی تعداد تھی ان کا سروے کیا گیا کہ یہ لوگ کیوں مسلمان ہوئے، تو زیادہ تر ان میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کریم کو سٹڈی کیا، انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن کو پڑھا، قرآن کریم کے مفاہیم اور قرآن کریم کے معانی اور اسرار اور رموز کو جتنا وہ دیکھتے چلے گئے وہ مسلمان ہو گئے۔ فرانس کا ایک انگریز جب مسلمان ہوتا ہے اس سے انٹرویو لیا جاتا ہے کہ آپ قرآن کی کس آیت سے متاثر ہوئے؟ اس نے کہا میں نے آبدوز میں بہت عرصہ وقت گزارا ہے، جب میں نے قرآن کریم کو سٹڈی کیا اور ایک آیت میری نظر سے گزری فی بحر اللجی او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، کہ قرآن کریم نے کافروں کے دل کے اندھیرے، تاریکی اور ڈارکنیس کی مثال دی کہ جیسے سمندر کی تہ میں کوئی چیز پڑی ہو، اس کے اوپر موج ہو، اس کے اوپر موج ہو، پھر اس کے اوپر بادل ہو، پھر اندھیری رات ہو۔ تو فرمایا جتنی تاریکی وہاں ہوتی ہیں اتنی تاریکی کافر کے دل میں ہے جو اللہ کو نہیں پہچانتا۔ تو یہ میں نے ریسرچ کی کہ 1443-44 سال پہلے تو اتنی ٹیکنالوجی اور اتنے انسٹرومنٹ اور ایکیوپمنٹ نہیں تھے، اور اتنا معاشرہ یعنی اس نے ترقی اور ارتقاء کی منزلیں طے نہیں کی تھی۔ قرآن نے اس موقع پر یہ کہا کہ سب سے زیادہ تاریکی سمندر کی تہ میں ہے۔ آج سائنس نے اس بات کو پروف کیا کہ سب سے زیادہ ڈارکنیس وہ سمندر کی تہ میں ہوتی ہے۔ تو میں اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گیا کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اسی لیے یہ پرانی باتیں بھی اس انداز سے بتاتا ہے جو آج کی سائنس بھی نہیں بتا رہی۔ تو معرفت حاصل کرنے کے لیے سب سے مضبوط سورس اگر ہمارے پاس ہے وہ کتاب اللہ اور کلام اللہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ تقاضا ہے کہ اس کی معرفت حاصل کی جائے، جیسا کہ آپ نے فرمایا۔ اللہ اکبر۔ آپ جس بات فرما رہے تھے نا تو مجھے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا ایک واقعہ یاد آیا کہ فرانس کے ایک بہت بڑے موسیقار قرآن کریم سے بڑے متاثر ہوئے، سورہ رحمان انہوں نے پڑھی، اور سورہ رحمان پڑھنے کے بعد کہ پورا ایک ردھم ہے اس میں وغیرہ وغیرہ گفتگو فرمائی، اور ڈاکٹر صاحب کو فون کیا، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کو، فرمایا سبحان اللہ کیا قرآن کریم کی یہ آیات ہیں، لیکن صرف ایک جگہ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ یہ وحی خداوندی ہے۔ وہ غیر مسلم تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اچھا تم آ جاؤ میرے پاس۔ وہ آ گئے، یہ گفتگو ٹیلی فون پہ ہو رہی تھی، وہ آ گئے۔ اس عرصے میں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ میرے ذریعے اس تک دین کا پیغام پہنچ جائے۔ پوری سورہ رحمان اس نے پڑھی، اس نے کہا ایک ردھم ہے، یہ خاص ردھم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں پیدا کیا، لیکن ڈاکٹر صاحب میں یہاں اٹک رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اب تم اس آیت کو اس انداز سے پڑھو، تم پڑھ ہی غلط رہے ہو۔ اس نے جب اس آیت کو صحیح پڑھا تو اس نے کہا میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن جو گفتگو ابھی میری اور آپ کی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی معرفت درکار ہے، تقاضا ہے، جو آپ نے فرمایا۔ اب ذرا سا اور آگے بڑھتے ہیں، ہم غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہے، کفار مشرکین ان کی بات نہیں کر رہے،
اب اس آیت کا اطلاق ہم کرتے ہیں اہل ایمان پر۔ کیا ہم اللہ کی قدر اس انداز میں کر رہے ہیں یا اس سطح پر کر رہے ہیں کہ جو اللہ کو ہم سے مطلوب ہے؟ دیکھیں، بہت درد دل کے ساتھ یہ جواب دینا پڑتا ہے کہ ہم حق ادا نہیں کر سکے، اور ہم سے مراد اکثریت ہوتی ہے، ٹھیک، چونکہ اللہ کے بہت سے ایسے ولی ہیں، اللہ اکبر، عبادی الصالحون، اللہ اکبر، کہ لو اقسم علی اللہ لابرا، وہ اللہ کے نام کی قسم اٹھائے، اللہ ان کی قسم پوری کرے، اللہ اکبر، وہ کسی پر نگاہ ڈالے وہ پار ہو جائے، وہ کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھے اور کلمے اور نماز کی دعوت دے، کوئی انکار نہ کر سکے، وہ رات کو جب مصلی کی پیٹھ پر سوار ہو کر آنسوؤں کی بارش سے دل کی زمین کو سیراب کرے، تو بزبان حال پھر یہ شعر نکلتا ہے، ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دلبر میں، ہماری نیند محو خیال یار ہو جانا۔ لیکن اکثریت کی بات ہم کر رہے ہیں کہ ہم حق ادا نہیں کر سکے۔ اچھا، رکاوٹ کیا ہے؟ اگر ہم حق ادا کرتے تو اللہ کی نافرمانی نہ ہوتی، اللہ اکبر، اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ ہم ایسا برتاؤ نہ کرتے، اللہ، قرآن کریم کے ساتھ ہم نے جو سلوک روا رکھا ہے، یعنی قرآن کو ثانوی حیثیت بھی بدقسمتی سے نہیں دے رہے، یہ چیزیں کبھی نہ ہوتی۔ ہماری 2 رکعت وہ ہماری اندر کی دنیا میں ہلچل مچا دیتی، ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک سبحان اللہ، ایک الحمدللہ، ایک اللہ اکبر، اس سے عرش کے ستون ہل جاتے۔ اب رکاوٹ یہ ہے کہ ایک تو بنیادی طور پر ہم نے اپنے دل پر محنت ہی نہیں کی، یعنی عقل معاش کے چکر میں ایسے پڑے کہ عقل معاد کو بھول گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین خالطوہم لتکونوا مثلہم۔ ہم اللہ والوں کی صحبت میں کتنا بیٹھتے ہیں، مسجد میں ہمارا وقت کتنا گزرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت میں اور تلاوت کے بعد اس کے معنی اور مفاہیم میں ہمارا کتنا وقت گزرتا ہے، اللہ کے سامنے یعنی ہم کتنا جھکتے ہیں۔ اگر ان باتوں کو دیکھا جائے تو یعنی ہم شرم سے پانی پانی ہو جائے، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ یہاں بہت سے مسلمان کہتے جی ہم تو غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، ہم تو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ یہ جھکنے کی قسمیں ہیں، کوئی کھڑے کو مانتا ہے، کوئی پڑے کو مانتا ہے، کوئی اپنی امیدیں اور خواہشات اور تمناؤں کا مرکز غیر اللہ کو بناتا ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ جب تک اس دل پر محنت نہیں ہوگی اور اس دل کو اللہ والوں کے حوالے نہیں کیا جائے گا، حکیم الامت مجدد ملت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اپنے مرشد کے اپنے آپ کو یوں حوالے کرو جیسے نابینا بینا کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھما دیتا ہے، وہ اس کو جہاں لے کر چلے، اگر یہ اس پر اعتماد کرے گا تو روڈ کراس کر جائے گا، اگر اعتماد نہیں کرے گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو اپنے مرشد یعنی اللہ کے ولیوں کے، علماء کے، اللہ والوں کے ایسے حوالے کرو جیسے لاش کو تختے پر ڈالا جاتا ہے اور غسل دینے والوں کا وہ مرہون منت ہوتا ہے، وہ جیسے اس کو الٹ پلٹ کرے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو کسی مرشد، کسی مصلح، کسی عالم، کسی اللہ کے ولی، کسی صاحب نسبت، کسی اہل علم کے حوالے نہیں کریں گے، اس وقت تک دل کی دنیا تبدیل نہیں ہوگی، اور جب دل کی دنیا تبدیل نہیں ہوگی تو قرآن کریم کے لیے اور اس کے معنی اور مفاہیم کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے ہمیں وقت نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ اور جب ان چیزوں کو وقت نہیں دیں گے تو معرفت حاصل نہیں ہوگی، جب معرفت حاصل نہیں ہوگی تو عبودیت اور عبادت نہیں ہوگی، اور جب عبادت نہیں ہوگی تو وما قدر اللہ حق قدری کا مصداق بن جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی کونوا مع الصادقین۔ آپ نے ایک بنیادی جو گر ہے
اللہ تک پہنچنے کا اللہ والے کی صحبت. جی اللہ اکبر. یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. اللہ اکبر. جنہیں اللہ والوں کی صحبت نصیب نہیں ہوتی، ہونی چاہیے. قرآن فرما رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزکی اور مربی ہو کر اپنا کردار بتایا، اور کیا قدسی نفوس تیار ہو گئے. اللہ اکبر. جنہیں نصیب نہیں ہو رہے اللہ والے، وہ کیا کریں؟ دیکھیں، اصل تو وہی ہے کہ ہم زانوئے تلمس طے کریں، مسجد میں، مدرسے میں، خانقاہ میں جائیں. لیکن یہ جو آپ نے سوال کیا بہت اہم ہے. جنہیں نصیب نہیں ہو رہی تو وہ کم از کم یہ جو میڈیا یا سوشل میڈیا ہے اس پر جو دینی پروگرام ہوتے ہیں، جو علماء اس پر قرآن اور حدیث کو پیش کرتے ہیں، تو ان پروگراموں کو سنیں. کسی نہ کسی درجے میں یہ چیز دل میں اترے گی اور دل کی دنیا تبدیل کرے گی. یعنی ہم یہ جدید آلات اور انسٹرومنٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر یہ آپ کے پاس ہیں تو بھی تھوڑا سا آپ کو قرآن کریم کا علم آئے گا. اب آج کل یعنی ایک آدمی قرآن اپنے سامنے کھول لیں اور اسی نیٹ سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ کسی مفسر کی تفسیر دیکھنا چاہے، کسی محدث کی حدیث دیکھنا چاہے، کسی سوال کا جواب فتوے کی صورت میں چاہے، وہ سارے جوابات اس کو مل جائیں گے. یعنی کسی نہ کسی درجے میں تو یہ کنیکٹ ہو جائے گا. تو ان چیزوں کو، میڈیا ٹولز کو استعمال کیا جائے. ریسرچنگ ٹولز کو دینی کاموں کے لیے جب استعمال کریں گے تو اس سے بھی انشاءاللہ کم از کم عقیدہ محفوظ ہو جائے گا. اور عقیدہ وہ بیس اور فاؤنڈیشن کی حیثیت رکھتا ہے. وہ ہمیں شرک سے بچاتا ہے، وہ ہمیں رسومات، خرافات اور بدعات سے بچاتا ہے. اور جو آدمی موحد ہوگا، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہیں. اس کے دل میں پھر اللہ ہی اللہ ہوگا، اس کے دل میں غیر اللہ کو جگہ نہیں ملے گی. نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بہت ضروری کام ہے. یہ ترجیحات میں اللہ شامل ہے یا نہیں ہے، توحید کے تعلق سے ہمارا رویہ کیا ہے، کیا ہم سمجھ بھی رہے ہیں. لیکن یہاں جو آپ نے باتیں فرمائیں، اس ذیل میں بس ایک دو سوالات ذہن میں اٹھتے ہیں. جس طرح آپ نے فرمایا کہ میڈیا کا کردار، تو ہم اللہ کے تعارف کے لیے میڈیا پر نمودار ہونے والے ہر مبلغ دین، ہر داعی دین کو کیا ہمیں سننا چاہیے؟ کیا وہ ان تمام اسٹینڈرڈز پر پورے اتر رہے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلوب ہیں؟ کیا ٹیلی ویژن پر آنے والا ہر دینی پروگرام اور اس میں بیان ہونے والی گفتگو ہمیں اللہ سے قریب کر رہی ہے، یا ہم صرف وقت گزارنے کے لیے کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں؟ قرآن کریم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اللہ اکبر. اللہ والا کون ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے. اللہ والا وہ ہوتا ہے کہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. تو کیا ہمیں اس میڈیا کے ذریعے من حیث المجموع، جیسے آپ نے بات فرمائی کہ ہم اکثریت کی بات کرتے ہیں، یقیناً بہت اچھے لوگ بھی ہیں لیکن ان کی تعداد شاید خال خال ہے، تو وہ کون سی ریکوائرمنٹ ہے کہ جب میں کسی اللہ والے کی صحبت میں جاؤں تو کیا میں یہ ضرور دیکھوں کہ اس کا عمل، اس کی سند اللہ کے رسول سے مل رہی ہے یا نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹیلی ویژن پر یہ آدمی بیٹھ کر بات کر رہا ہے، دین کو بیان کر رہا ہے، قرآن و حدیث کو بیان کر رہا ہے. کیا قرآن حدیث کے جو معنی مفاہیم ہیں یہ وہی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے؟ اور 1400 سال کا جو ورثہ ہے ہمارا، جو علمی اثاثہ ہے، وہی بیان ہو رہا ہے یا؟ دیکھیں، سوال بہت اہم ہے آپ کا سوال کہ میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر آنے والے ہر داعی، ہر مبلغ، ہر عالم کہ واضح و نصیحت کو سنا جائے یا اس کی تحقیق کی جائے. معرفت خداوندی تو کے میں لیے اس کا سرکل تھوڑا سا بڑھاؤں گا. اچھا.
یہ بات وہاں بھی دیکھنی چاہیے کہ ہم ہر کتاب کو سٹڈی کریں یا اس کے مصنف کے حالات اور احوال کو ہم ٹھیک دیکھیں. ہے، ہم نہیں پڑھتے ہر کتاب. اسی طرح یہ ہم ہر مفسر کو بھی دیکھیں. ہر آدمی نے قرآن کی بہت اچھی تفسیر بات لکھ دی، آیا ہم ہر تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں؟ یہ بات ہر محدث یا ہر مؤرخ یا ہر کسی مصنف کی کتاب کو بھی یہ چیز ہم دیکھیں. اب اس میں ایک بات تو یہ ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم. سبحان اللہ، یہ علم دین ہے، سبحان اللہ، تمہیں غور کرنا چاہیے کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ یہ جو سند ہوتی ہے یہ دین کا حصہ ہے. اگر یہ سند کا سلسلہ نہ ہوتا کہ میں نے یہ بات کس سے سنی، ریفرنس کیا ہے، اس نے کس سے سنی، یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے، سبحان اللہ. ان کے صحابہ تک، تابعین تک پہنچتا ہے. قرآن کریم سے یہ چیز ریلیونٹ ہے. فرمایا اگر یہ چیز نہ ہوتی لقال من شاء ما شاء، جس کے جی میں جو آئے وہ بیان کرتا پھرے اور بجائے ثواب کے آپ کو گناہ مل جائے، بجائے جنت تک پہنچنے کے آپ جہنم کی کھائی میں جا گرے. یہ بات تو بہت ضروری اور بہت اہم ہے. اس کو تو ہم نے ضرور دیکھنا ہے کہ ہم یہ جو واعظ ہیں یا جو یہ دینی پروگرام ہیں یا جو ٹی وی میں مذہبی پروگرام ہیں، آیا اس کی سندی حیثیت، اس میں کتنی جو ہے مستند باتیں بیان ہوتی ہیں، آیا صرف ریٹنگ اور رینکنگ کے لیے اس میں کنٹروورسی تو پیدا نہیں کی جا رہی، اس میں یعنی ضعیف روایات کا سہارا تو نہیں لیا جا رہا، اس میں قرآن کریم کی غلط تشریحات تو پیش نہیں کی جا رہی. تو میرے خیال میں ان پروگراموں کے دیکھنے سے نہ دیکھنا بہتر ہوگا. اسی لیے ہم جب بھی دیکھیں تو ان تمام باتوں کا اور اس کرائیٹیریا کا خیال رکھیں. سبحان اللہ. قرآن کریم کی ایک آیت یاد آ رہی ہے، آپ کی گفتگو کے دوران ذہن میں آئی کہ لا تتخذوا بآیات اللہ ہزوا. اللہ فرما رہا ہے میری آیات کو مذاق نہ بناؤ. اللہ اکبر. تو قرآن کریم کی آیات جب کوئی شخص بیان کر رہا ہے، کوئی عالم دین بیان کر رہا ہے، کوئی مفسر قرآن بیان کر رہا ہے، تو وہ بندے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تک پہنچا رہا ہے یا صرف اپنے تک پہنچا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اہم حدیث آپ کی اس گفتگو سے ذہن میں آئی. فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر ہے کہ کتاب اور قرآن ہر ایک کے سامنے کھل جائے مفہوم اور وہ عقل اور تخیلات کے گھوڑے دوڑاتا پھرے. اللہ یعنی یہاں پر رسوخ فی العلم بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کی نشاندہی ابتداً فرما دی تھی کہ مجھے سب سے زیادہ اس کا ڈر ہے. اور آج اگر ہم اپنے مجموعی حالات پر نظر ڈالیں تو یہی کچھ ہو رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کا حل بتا دیجئے تاکہ اللہ کی قدر ہم اس طرح کرنا شروع کر دیں جس طرح کی قدر کرنے کا حق ہے. چند کام ایک بنیادی بات تو یہ کہ مسجد مدرسے سے اور اللہ والوں سے اپنا تعلق مضبوط کیا جائے، اسی سے وہ موٹیویشن انشاءاللہ پیدا ہوگی اور قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مفاہیم پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ یعنی جو بھی ہم تفسیر یا دینی کتاب دے کے وہ مستند ہو، وہ تحقیقی علماء کی لکھی ہوئی ہو، اس کے مصنف کی جو اپنی زندگی ہے وہ شریعت کے کرائیٹیریا کے مطابق ہو. ایسا نہ ہو کہ مستشرقین کے ہم ہتھے چڑھ جائے، منکرین حدیث کی ہم باتیں مان لیں اور بظاہر ٹائٹل اور عنوان بڑا اچھا ہو لیکن وہ ہمارے عقیدے اور آخرت کے لیے تباہی کا ذریعہ بنے. ساتھ ساتھ رات کی تنہائی میں یا کسی بھی وقت خلوت میں تھوڑا سا اللہ کے سامنے راز و نیاز کرنا، رونا، اہدنا الصراط المستقیم کی جب ہم یہ دعا یا آیت پڑھے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائے کہ اے اللہ ہمیں واقعی صراط مستقیم پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام کیا ہے. تو ہدایت کی دعائیں بھی مانگنی چاہیے. ثبت قلبی علی دینک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ بھی
فرمایا ہاں ہاں میں بھی. تو میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ ایک ایک قدم پھونک کر رکھنا ہے، آن دی سیف سائڈ رکھنا ہے، بہت احتیاط کرنی ہے. کہیں پر بھی قدم ڈگمگا جائے، پھسل جائے، تھوڑی سی لرزش اور لغزش ہمیں جہنم میں گرا دے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور جب ہم اس عمل سے گزریں گے جو آپ نے بیان فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہم پر کھلنا شروع ہو جائیں گی اور اللہ کا حق ادا کرنا ہمیں آ جائے گا، امکان پیدا ہو جائے گا، اور اللہ کی قدر کرنا ہمیں قرآن کریم کی یہ آیات اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہمیں اس راہ پر گامزن کر دے گی. قرآن کریم کی ایک آیت پر اس ذیل میں پروگرام ختم کرتے ہیں کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. کیا فرما رہا ہے اللہ؟ وہ لوگ جنہوں نے ہمارے راستے میں مجاہدہ کیا. لَنَهْدِيَنَّهُمْ، لام بھی تاکید کا اور نون سکیلہ بھی تاکید کا. ضرور بضرور ہم ان کو رہنمائی کریں گے اپنے راستوں کی. سبیل مفرد نہیں کا، جمع راستوں کی. ہر طرف اس کے لیے ہدایت کے راستے کھلتے اور آسان ہوتے چلے جائیں گے. جب اللہ راستہ کھول دے بندے کے لیے تو اللہ کی قدر کرنا بھی آ جاتی ہے اور اللہ کا حق ادا کرنا بھی آ جاتا ہے. بے شک. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں. پیر، منگل، بدھ اور جمعرات 4 دن قرآن کریم کی آیات پر ہم پروگرام کرتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. جمعہ اور ہفتہ 2 دن ہم نے رکھے ہوئے سوال و جواب کے لیے. بہت سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں جنم لیتے ہیں، خاص طور پر ہمارے نوجوان، ان کے ذہنوں میں سوالات اٹھتے ہیں، وہ ڈھونڈتے ہیں جوابات. اہل علم کی صحبت انہیں نصیب نہیں ہوتی بعض اوقات. تو ان کے لیے، خاص طور پر ان کے لیے اور عام طور پر سب کے لیے یہ 2 دن جمعہ اور ہفتہ مخصوص ہیں. اپنے سوالات بھجوائیے، ہم رکھیں گے آپ کے سوالات کو اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں اور ان سے حاصل کریں گے اور کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے مسائل کا حل. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمارا ایمان ہے کہ انفس و آفاق کا کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں جس کا حل ہمارا دین پیش نہ کرتا ہو. ہمارا دین مکمل ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے. خواتین حضرات، ایک بار پھر مفتی فضل سبحان صاحب کا شکر گزار، آپ تشریف لائے. کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت مسیح علیہ السلام کی مثال کس پیغمبر سے دی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے. یہ کل کے پوچھے گئے سوال کا صحیح جواب. آج کے سوال نوٹ فرما لیجئے. فتح مکہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کا گورنر کن صحابی کو مقرر کیا تھا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت عتب بن اسد رضی اللہ تعالی عنہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194. مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے کہ آج کے ونر کون ہیں؟ بختیار صفدر، یہ ہزروں سے ہیں. کہاں سے؟ ہزروں، تحصیل ہزروں. جی تحصیل ہزروں. اور شہر کون سا ہے؟ اٹک. اٹک. بختیار صفدر صاحب اٹک سے. بختیار صفدر صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ
امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا، آپ فرماتے ہیں غصے میں جلد بازی سے کام نہ لو جبکہ اس کے ٹال دینے کی گنجائش ہو۔ غصے میں جلد بازی سے کام نہ لو جبکہ اس کے ٹال دینے کی گنجائش ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار